بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو جنرل اٹینڈنس ٹیبل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ جنرل حاضری گوشوارہ بھی اسے ہم کہتے ہیں۔ وائٹ بورڈ کے اوپر پرمننٹ مارکر کے ساتھ ہم بہت آسانی کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں۔ پرائمری اسکول کے لیے ٹائم ٹیبل کس طرح بنے گا، جنرل اٹینڈنس ٹیبل جو ہے وہ میں آج بناتا ہوں۔ پرمننٹ مارکر اور ریزیبل مارکر جو ہے، دو مارکر میں رکھوں گا۔ ڈرائی ریزیبل جو مارکر ہوگا وہ اس کے ساتھ میں رف ورک کروں گا، اور جو پرمننٹ مارکر ہوگا اس کے ساتھ میں فائنل پرمننٹ جو رائٹنگ ہوگی وہ اس کے ساتھ لکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اپنے جو خانے ہیں ان کو گن لیں گے، اور ان کے درمیانی فاصلے کو ہم اندازاً پیمائش کر لیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کس خانے کے لیے ہمیں زیادہ جگہ درکار ہے، کس کے لیے کم، جیسا پھر ہم خانے گن بھی لیں گے۔ ہمارے پاس خانے تقریباً بن رہے ہیں جی 9 خانے ہمیں درکار ہیں، اور 9 خانے بنانے کے لیے ہمیں لائنیں درکار ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 لائنیں ہمیں درکار ہیں۔ ڈرائی اریز مارکر سے میں 10 کالم جو ہے وہ بناؤں گا۔ 9 خانے ہمارے پاس تیار ہوں گے۔ سب سے پہلا کالم جو ہے وہ نمبر شمار کا، اس کے لیے نسبتاً ہمیں کم جگہ درکار ہے۔ میں یہ رف ورک کر رہا ہوں۔ ریزیبل مارکر جو ہے یہ بعد میں اس کو ختم کر دوں گا۔ جماعت کے لیے مجھے قدرے زیادہ جگہ درکار ہے، میں نے اس کا خانہ جو ہے وہ نسبتاً نمبر شمار والے سے بڑا رکھا ہے۔ آگے نیکسٹ ہمارے پاس جو خانہ ہے وہ طلباء کا ہے۔ طلباء کی تعداد ہم لکھیں گے۔ پرائمری اسکولوں میں اکثر کو ایجوکیشن ہوتی ہے، بچے ایک جگہ پڑھتے ہیں، تو آگے طالبات بھی آ جائیں گی۔ طلباء اور طالبات کو ملا کر جو کل تعداد ہے کلاس کے اندر، اس کے لیے کھانا ہم ڈیزائن کریں گے کل تعداد والا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو حاضر بچے ہیں، غیر حاضر میں 2 کیٹیگریاں ہمیں بنانی ہیں۔ غیر حاضر میں بیمار والے سک لیو والا خانہ ہم نے علیحدہ بنانا ہے۔ اس غیر حاضر کے لیے 2 خانے میں نے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد بیمار اور رخصت دونوں کو ملا کر کل غیر حاضر کے لیے کھانا ہم ڈیزائن کریں گے۔ بیمار رخصت دونوں کو ایک غیر حاضر والے خانے میں لکھ دیا، اور کل غیر حاضر۔ اس کے بعد اسکیل کی مدد سے سیدھی لائنیں ہم لگائیں گے۔ اگر آپ سیدھی لائن نہیں لگا سکتے تو آپ ریزیبل مارکر سے لگائیں۔ اگر آپ سیدھی لائن ایزیلی لگا سکتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ پرمننٹ مارکر کے ساتھ لائن لگا دیں، لیکن بہتر یہ ہے ریزیبل مارکر سے پہلے لائن لگائیں۔ اس کے اوپر جب وہ لائنیں ساری سیدھی ہو جائیں، ان لائنوں کو پھر پرمننٹ مارکر کے ساتھ لگا دیں۔ کٹ والے پرمننٹ مارکر کے ساتھ ہم نمبر شمار دے کر کلاسز کی جو ہے وہ کلاسز کا نام فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ہے وہ کالمز میں ہم لکھیں گے۔ ہمارے کالمز کی رائٹنگ مکمل ہو گئی۔ اب ہم نے جماعت کے سامنے طلباء، طالبات، کل تعداد حاضر اور یہ خانے پرمننٹ مارکر کے ساتھ فل کرنے۔ پرمننٹ مارکر کے ساتھ لکھتے ہی میں جو ہے وہ ریزیبل مارکر جو ہے اس کو رب کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ۔ جہاں آپ نے رف عمل کیا تھا ہو سکے اس کو پہلے مٹا دیں، لکھنے سے پہلے ساتھ ساتھ آپ مٹاتے جائیں، رب کرتے جائیں، تاکہ آپ کہیں پہ کسی جگہ بھولیں بھی نہ۔ تو لیکن سب کو ایک ہی دفعہ نہیں مٹانا، رب نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اس کے اوپر ریزیبل مارکر کے اوپر
परमानेंट मार्कर के साथ लिखेंगे तो आपका परमानेंट मार्कर भी रेजेबल में मिक्स होकर रेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने पहले रेज वाले मार्कर को, रेज मार्कर से जो लिखा था वो हमने उसको रुमाल के साथ ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, ये हमारा जो है टाइम टेबल तैयार है। लास्ट में हमने दस्तखत हेड मास्टर के लिए जो है खाना जो हमने छोड़ा था लास्ट में, उसमें दस्तखत हेड मास्टर हम लिख देंगे और आगे हेड मास्टर साहब के सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ देंगे। नाज़रीन, ये था हमारा जनरल अटेंडेंस टेबल। एक प्राइमरी स्कूल के लिए जनरल अटेंडेंस टेबल बनाने का तरीका आज हमने सीखा है।